وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں انیس اقبال شیخ صاحب، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں الفتح اسٹور کے۔ انیس اقبال صاحب، جو یہ چند دنوں سے میڈیا ٹرائل چل رہا ہے عرفان اقبال شیخ صاحب کا اور الفتح اسٹور کا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے چھاپے کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا موقف ہے آپ کا؟ حالیہ کچھ دنوں میں جو فوڈ اتھارٹی نے ہمارے خلاف جو مضمون جو پروپیگنڈا کیا ہے، میں اس کی اصل حقائق کچھ سیکنڈ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فوڈ اتھارٹی کے لوگ انہیں آ کے ہنی کے کچھ سیمپلز لیے اور انہوں نے 3 سے 4 ہنی جو تھے ہمارے جو امپورٹ شدہ ہیں، جو ہم اینڈ سیلر ہیں، صرف امپورٹر حضرات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کو کہا جی کسی انگریڈینٹس میں کچھ ڈفرینس ہے، اور انہوں نے سارے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں جس میں انہوں نے ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، کس ڈیٹ کو اٹھایا، کیا مینوفیکچرنگ ہے، کیا ایکسپائری ہے، پھر جب ان کی رپورٹس ہیں اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کون سی مینوفیکچرنگ ہے، کون سی ایکسپائر ہے۔ تو پہلا میرا جو اس میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں کہ انہوں نے جو فوری طور پر میڈیا پہ کہا جی کہ یہ ایکسپائر تھا، اس کے خود اپنے ڈاکیومنٹس بولتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز بھی ایکسپائر نہیں تھی، اور ویسے بھی ہنی جو ہے ایک اصل نیچرل پروڈکٹ وہ ایکسپائر نہیں ہوتی، لیکن اس کی ایکسپائری جو فی الحال کمپنیز نے لگائی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں وہ بھی وہاں پر ان کے اپنے ہاتھوں سے جو گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس ہیں اس میں موجود ہیں۔ تو پہلا تو یہ انتہائی حرکت ہے جو کہ کسی کو کہنا کہ یہ ایکسپائر تھے۔ ان کے تمام ڈاکیومنٹ جو فوڈ اتھارٹی کے بتاتے ہیں کہ اس میں ایک چیز بھی ایکسپائر نہیں تھی، جو ہم انشاءاللہ لیگلی ان کو دے دیں گے۔ نمبر 2، ہم نے ان کو ایک اپلیکیشن دی کہ یہ جو چیز ہوتی ہے اگر کوئی آپ کے انگریڈینٹس میں، تو امپورٹر حضرات آپ کو اپنے PSQC جو اسٹینڈرڈ کوالٹی کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جس کے تھرو امپورٹ ہوتا ہے وہ ڈاکیومنٹ سے لے کے آپ کو دیں گے۔ وہ جانے آپ جانے کیسے امپورٹ ہوا یا کوئی چیز اگر پرابلم ہے تو انہوں نے بالکل نہیں ویٹ کیا اور ہمارے اوپر آگے ریٹ کیا، جو ایک پرسنلائز چیزیں جو آپ کو بتاتا ہوں کیوں تھی یہ۔ جب ہم نے PSQC وغیرہ کے سب ڈاکیومنٹ دے دیے ان کو دے دیے، اور پھر ہم نے PCSIR لیب سے بھی چیک کرایا، تو تمام چیزیں جو انہوں کی تھیں اس سے ہم نے زیادہ ٹیسٹ کرائے، جو بھی ویریئنٹس کے تھے سب چیزیں مکمل ٹھیک ہے، جن کی رپورٹ ساتھ اٹیچڈ ہے۔ نمبر 3 پہ میرا صرف سوال یہ ہے فوڈ اتھارٹی سے، اگر کوئی پروڈکٹ ان کے پاس کوئی پرابلم ہے تو وہ پروڈکٹ کو دیکھیں گے کہ کسی خاص آرگنائزیشن کو ہٹ کریں گے۔ یہ ڈسکریمنیشن کی اس صدی کی سب سے بڑی مثال ہے کہ میرے پاس پورے پاکستان کے پنجاب کے لوگوں کے جو اس وقت 2 لاکھ دکانیں وہی ہنی وہی پروڈکٹ بیچ رہی ہیں، کسی کو ایک نوٹس نہیں کیا، اور صرف الفتح کی تمام برانچ پہ ریڈ کی گئی اور وہاں سے سٹاکس کچھ اٹھائے گئے اور ان کو منع کر دیا گیا۔ اگر کوئی پروڈکٹ میں پرابلم ہے جو بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہ نہیں تھا، اور وہ صرف الفتح کیوں؟ یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ میرے پاس تمام لوگوں کی رسید ہیں، اس کے 5-6 دن تک آج تک وہ لوگ چیزیں بیچ رہے ہیں جو کہ مشہور زمانہ الشفا ہنی، برسمیر ہنی، لیگنیز ہنی، جو ہر دکان ہر گلی میں اویلیبل ہے، کسی کو کوئی نوٹس نہیں کیا۔ وائے الفتح؟ یہ ڈسکریمنیشن کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ نمبر 4، انہوں نے کہا جی ہمیں یرغمال بنایا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پوری فوٹیج 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی موجود ہے، ہمارے ویئر ہاؤس میں داخل ہوئے، ہمارے اندر سامان جو ہوتے ہیں وہاں داخل ہوئے، وہاں موویز بنائی، اگر دن ہم سے کوئی جواب لیے بغیر میڈیا پہ کر دیا گیا، اور یہ سب چیزیں ثابت کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی سازش تھی۔ اب میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، یہ تو 4 چیزیں بڑی سالڈ ہیں جو انشاءاللہ ہم لیگل کارروائی کر رہے ہیں۔ الفتح وہ ادارہ ہے جو ایٹ لیسٹ 80 سال پرانا ادارہ ہے، میں 3rd جنریشن ہوں، مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 40-42 سال ہو گئے، اور الحمدللہ ہماری 4تھی جنریشن بھی آ گئی، اور وی آر دی ہائیسٹ ٹیکس پیئر ان دی گورنمنٹ، اور ہم کسی بھی ریٹیل چین کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ لوگوں کو جو جابز دی ہیں، الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا کہ ہم اس اکانومی میں تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اپنی کیٹیگری میں وی آر دی ہائیسٹ ٹیکس پیئر الحمدللہ۔ تو ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا تھا؟ اب یہ ثابت ہوا، کیونکہ میرے جو چیئرمین ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب، جو اصل چیز ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، چیمبر کے بھی پریزیڈنٹ رہے، لاہور چیمبر کے بھی، باقی تمام جتنے بزنس کمیونٹی کے عہدے دار رہے، انہوں نے اپنی ہر چیز بخیر و خوبی کی، اور لاہور چیمبر میں انہوں نے وہ کام کیے جو آج تک لاہور چیمبر کی ہسٹری میں کبھی کسی نے کام کیے، جو کام اپنے منہ سے بولتے ہیں۔ جو ان کے دشمن ہیں یا انہوں نے سازش کی کہ اب فیڈریشن کے لیے وہ کینڈیڈیٹ ہیں، جو فیڈریشن وہ پاکستان کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور انہوں نے اس کے اگینسٹ ان کے جو مخالف لوگ ہیں
ان کا یہ وتیرہ ہے، 3 سال سے ان کا گروپ جیت رہا ہے، وہ 35 سال سے قابض تھے، تو انہوں نے پہلے بھی 2 سال ان لوگوں کے خلاف بھی اس طرح کی سازشیں کی، اور اس بار بھی ان کو یہ محسوس ہو گیا وقت سے پہلے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ عرفان اقبال شیخ یہ جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے، تو انہوں نے کہا اب اس کے کس طرح سے حملہ کیا جائے۔ اصل وجوہات یہ سامنے آئی ہیں میری، اور انشاءاللہ تعالی میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ اپیل ہے کہ ان کے خلاف پوری محکمانہ کارروائی کی جائے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ان کو لیگلی الحمدللہ پورے زور سے اور پورے ڈاکومنٹیشن سے ان کو نپٹیں گے۔ اس میں ڈی جی جو فوڈ اتھارٹی اور ان کے جو 4-5 لوگ ہیں انہوں نے میڈیا سے بھی غلط بیانی کی اور آگے پھر اس طرح کے معاملات کو کہا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے انیس اقبال شیخ صاحب کی گفتگو سنی، جو حقائق تھے، سچ تھا، ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے، اور اس پر مزید موقف لینے کے لیے میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب، جو مالک ہیں الفتح اسٹور کے اور صدارت امیدوار ہیں وفاقی چیمبر آف کامرس کے۔ عرفان اقبال شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام افضل ایوبی صاحب۔ عرفان اقبال شیخ صاحب، آپ بزنس مین پہلے کی طرف سے وفاقی چیمبر کے صدارت امیدوار ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جو آپ کی کمپین چل رہی ہے وہ کیسی چل رہی ہے، اس کمپین پر بزنس کمیونٹی کا کیا رد عمل ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی کے ساتھ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ لاہور چیمبر میں جو ہم خدمت کر سکتے وہ ہم نے کی۔ وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے پہلی بار کسی بھی چیمبر میں، پورے پاکستان میں 68 چیمبرز ہیں، اس میں سے واحد چیمبر ہے لاہور کا چیمبر جس میں ہم نے یہ فیسلٹیز دیں، جس میں آپ کا جو ممبر ہے اس کے لیے، وہ اس کی فیملی کے لیے پاسپورٹ بن سکتا ہے۔ وہاں پہ ہم نے آئی ڈی کارڈ کا ادارہ لے کے آ گئے آپ کا، ہم وہاں پہ لے کے آ گئے آپ کا پولیس کا، جہاں پہ آپ کا لائسنس بنتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بنتا ہے، آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنتا ہے، پولیس کی 13 سروسز وہاں پہ اویلیبل ہیں۔ وہاں پہ ہم نے لے کے آ گئے ایف بی آر کا ڈیسک لے کے آ گئے ہیں، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈیسک لے کے آ گئے ہیں، سمیڈا کا ڈیسک لے کے آ گئے ہیں، لیسکو کا ڈیسک لے کے آ گئے ہیں، پی آر اے کا ڈیسک لے کے آ گئے ہیں، لیبر کا ڈیسک لے کے آ گئے ہیں، سوشل سیکورٹی کا ڈیسک لے کے آ گئے ہیں، اسلحہ لائسنس وہاں پہ بنتا ہے، آپ کا پی اے کا ڈیسک ہم وہاں پہ لے کے آ گئے ہیں۔ غرض جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ادارے، ہم ان سب کے ڈیسک وہاں پہ لے گئے ہیں۔ وفاقی محتسب کو ہم نے وہاں پہ لے کے آ گئے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے اور بغیر پیسے کے وہ اپنی بات کو کسی بھی محکمے کے خلاف شکایت کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں۔ وومن ڈیسک ہم لے کے آ گئے ہیں، افریقہ کا ایکسپورٹ ڈیسک ہم نے وہاں پہ کھولا ہے۔ ہم تو بیسیکلی یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی جو ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور الحمدللہ جب میں نے سی ایم سے اس کی میں نے اوپننگ کروائی تو سی ایم صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا یہ پہلا واحد چیمبر ہے جہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز اکٹھی اب میسر ہیں۔ کانفرنس ہال بنائے ہم نے، خیر جو ہم کر سکتے تھے اللہ کا شکر ہے، 1 سال میں کووڈ کا وقت تھا لیکن ہم نے اپنا پورا کام کیا، ایک دن بھی چھٹی نہیں کی۔ تقریباً کوئی 1000 سے اوپر ہم نے یہاں پہ انڈسٹریاں کھلوائیں، ایکسپورٹر جو تھے ان کا ہم نے سارا بزنس کھلوایا، ٹریڈ میں ہم نے کام کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ نے ایک منصب سونپا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی کمیونٹی کی باقاعدہ اس کے لیے کام کریں اور اس کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزولو کروائیں۔ تو اسی سوچ کے ساتھ اب میں فیڈریشن آف پاکستان میں جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہاں پہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے بے شمار مشکلات ہیں، اور مشکلات کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے، جب تک ہم مشکلات کا حل نہیں نکالیں گے، یہاں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک پروپوزل بنا کے بھیج دیتے ہیں، پروپوزل بنا کے بھیجتے ہیں، وہاں پہ بیوروکریسیز کو ایک سائڈ میں رکھ کے بیٹھ جاتی ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو ہم نے پروپوزل بھیجنی ہے تو ساتھ ہم نے اس کا سلوشن بھی بھیجنا ہے تاکہ ان کو پوری ڈیٹیل میں بتا سکے اس کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ پھر R&D جو کہ پاکستان میں مفقود ہے، اور الحمدللہ پہلی بار پچھلے سال سے R&D فیڈریشن میں پورا ایک پراپر بنا دیا گیا سیکشن۔ اس سیکشن میں انشاءاللہ زبردست قسم کا کام ہم نے کہا، ہم PhD اس میں لا رہے ہیں، ہم اس میں ٹیکنوکریٹس لا رہے ہیں، ہم اس میں ریسرچر لا رہے ہیں، اور یہ پوری ایک زبردست ٹیم بنا رہے ہیں جیسے فکی انڈیا میں اپنا کام کرتی ہے، اس طرح انشاءاللہ فیڈریشن آف پاکستان بھی آنے والے سالوں میں اسی طرح سے کام کرے گی۔ عرفان اقبال شیخ صاحب، ویسے تو آپ بزنس کمیونٹی کے دلوں کی دھڑکن ہیں، مگر ایک ہفتے سے جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کا میڈیا ٹرائل آپ کا چل رہا ہے، اس پر آپ کی الیکشن کمپین پر کوئی اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپوننٹ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف اس قسم کی گندی ہے اور حرکتیں کرنا انتہائی غلیظ حرکت ہے، اور سچی بات ہے
کہ مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اپوزیشن گروپ ہے اس کو اس چیز کو پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ زیب بھی دیتا ہے آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوڈ اتھارٹی کو ساتھ مل کے انہوں نے وہاں پہ چھاپا مارا. ہنی وہاں پہ ہیں، ہنی جو انہوں نے وہاں پہ پکڑے ہیں وہ سارے کے سارے ہنی جو ٹیسٹ وہ کیے ہیں اس کے اوپر وہاں پہ محکمے نے خود ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 2023 2024 2022 ایکسپائری ڈیٹ ہیں ان کے اوپر. کوئی ایکسپائر مال وہاں سے نہیں، ایک سنگل بوتل بھی نہیں ملی. یہ ٹوٹل میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ہمارا اس چیز کو، میرا جو الیکشن ہے اس کو خراب کیا جائے. الحمدللہ ہر چیز آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ ہے، ہم نے ہر چیز دے دی ہے. ہم نے بلکہ ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو آگے ہیں تلف کرنے کے لیے تو اس کے لیے 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے. ہم نے ان کو ایک اس کا جواب بھیجا جو کہ انہوں نے ریسیو نہ کیا اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی پوری ٹیم بھجوا دی کہ اس کو تلف کرنا. ہم نے کہا یہ امپورٹرز کا مال ہے، میں نہ مینوفیکچرر ہوں نہ میں یہاں پہ اس کو کوئی اپنا پروسیسنگ کرتا ہوں، یہ تو سارا امپورٹ کا مال ہے اور امپورٹ میں ریٹیل کرتا ہوں. آپ جو بھی کریں گے ہم اپنے امپورٹر سے اس کی بات تو کر لیں، ان سے آپ کی بات تو کروائیں. جو طریقہ ہے 7 دن کا ٹائم ہے، 22 تاریخ کو آپ کر رہے ہیں اور نوٹس دے رہے ہیں، 23 کو آپ اپنا ہمارے اس میں ویئر ہاؤس میں پہنچ گئے. 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے. ہم نے جواب بھی بھیجا، آپ نے وہ بھی وصول نہیں کیا. میرے پاس اس کی بھی ویڈیو ہے. اور پھر میں نے ان کو بعد میں بائی ڈاک بھیجا میں نے ان کو، تاکہ ان کو بائی کوریئر بھیجا میں نے، اور اس کی رسید بھی میرے پاس موجود ہے. میں یہ سب اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کیا. اس کی ایکسپائری اس کے اوپر لکھی ہے. ان کا پہلا تھا کہ جی وہ ایکسپائرڈ مال ہے سارا، وہ سارا مال ایکسپائرڈ نہیں ہے. 100% ایکسپائری اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور پورا مال 100% 2022 2023 2024 کی ایکسپائریز ہیں اس کے اوپر. عرفان اقبال شیخ صاحب، جس طرح ہم نے اپنے رپورٹس میں دکھایا، ڈاکومنٹس کو دکھایا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پورا پلان تھا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ساتھ آپ کے مخالفین نے مل کر کیا، یہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے، پورا یہ پلان بنایا گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ انہوں نے پوری ایک گھنونی سازش کے تحت مل کے فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کے پیسے لگائے ہوں گے، جو بھی انہوں نے کیا کر کے انہوں نے پورا یہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کرنے سے نہ آپ کے ووٹ بڑھیں گے، نہ اس طرح کرنے سے الحمدللہ کو ہمارا ووٹ میں کمی آئے گی. اللہ کا شکر ہے کہ 1941 سے ہم کاروبار کر رہے ہیں، ایک اچھی ساکھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تقریباً کوئی 80 سال سے آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس ملک میں پارٹیشن سے پہلے کا ہم بزنس کر رہے ہیں، اور ایک دنیا جانتی ہے کہ ہم کس قسم کا بزنس کر رہے ہیں. اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہ ہماری آپ خراب کر سکیں گے، انشاءاللہ ہماری ساکھ کو نقصان پہنچا سکیں گے، نہ ہمارے اس کو کر سکیں گے. ہم کورٹ میں بھی جائیں گے، ہم اس کا پورا جو بندے اس میں شامل ہیں انشاءاللہ ان کو سب کے سامنے ہم ان کو ان کے نام بھی دیں گے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اس طرح کی گھنونی حرکت کرنے کے بعد انجام کیا ہوتا ہے. عرفان اقبال شیخ صاحب، جب حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں، جو اس میں ذمہ داران ہیں یا آپ کے مخالفین ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف ایک پری پلان کے تحت منصوبہ بندی کی ہے، ان کے خلاف کوئی ایکشن کیا جائے گا؟ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی؟ قانونی چارہ جوئی انشاءاللہ ہوگی. جو اس میں کلپرٹ ہیں انشاءاللہ ان سب کو ہم نے پکڑنا ہے، انشاءاللہ ان سب کو بے نقاب کرنا ہے، اور ان کے جو مزاحم تھے، جو ان کے جو چاہتے تھے، اس کو بھی ساری دنیا کو بتانا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ الیکشن جیت جائیں گے. الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو ایک اچھا نام، ایک اچھا کام چاہیے، اور وہ لوگ چاہیے جو کہ اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ سنسیئر ہیں. اس طرح حرکتیں کرنے سے کبھی بھی کوئی الیکشن نہیں جیتا جا سکتا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح ہمیں دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے، اور انشاءاللہ جو انہوں نے جو یہ کام کیا ہے اس کا ان کو پورا جواب ملے گا. عرفان اقبال شیخ صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے لاہور چیمبر میں اقدامات کیے، کام کیے، ان کو آج تک تاجر برادری اپریشیٹ کرتی ہے، وفاقی چیمبر میں کامیاب ہو کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بزنس کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی، میں آپ کو یہ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پورا KPK ہمارے ساتھ ہے، پورا بلوچستان ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوگا. کراچی میں تقریباً 80% ووٹ اللہ کے فضل و کرم سے، جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، 80% ووٹ ہمیں ملیں گے. لاہور میں 59 ووٹ سے، جس میں سے 6 یا 7 ووٹ ان کے پاس ہیں، باقی سارے کے سارے ووٹ انشاءاللہ ہمارے BMP گروپ کو پڑیں گے. اور دوسری بات یہ کہ میں جب آؤں گا تو سب سے پہلے میں نے ایکسپورٹ کو دیکھنا ہے، ایگریکلچر کو دیکھنا ہے، IT کو دیکھنا ہے، ہاؤسنگ کو دیکھنا ہے.
ہم نے اپنے ٹیکسٹائل کو دیکھنا ہے، اس ٹیکسٹائل کے علاوہ ہم نے ویلیو ایڈیشن میں جانا ہے، پھر ہم نے آپ کا جو ہمارا ہے پلاسٹک انڈسٹری اس کو ہم نے بہتر کی طرف لے کے جانا ہے، اور ہم نے انجینئرنگ جو سیکٹر ہے اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. یہ اس کے علاوہ بے شمار ہے، ہمارا پورا ایک ہم نے ایجنڈا تیار کیا ہے. انشاءاللہ پاکستان کی خدمت کریں گے، دل و جان کے ساتھ کریں گے. پاکستان زندہ باد. جی بہت شکریہ عرفان اقبال شیخ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، جو حقائق تھے، بریکنگ تھی، آپ کے سامنے ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جب تک افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.